معزز خواتین، اللہ تبارک و تعالی نے ہم ایمان والوں پر، اطاعت گزار بندوں اور بندیوں پر جو عبادتیں لازمی قرار دی ہیں، ان عبادات کی دو قسمیں ہیں۔ بعض عبادات وہ ہیں جہاں پر بندے کی ذات کا استعمال ہوگا، مال کا کوئی دخل نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جہاں اصل میں مال ہے، بندے کی ذات استعمال ہو یا نہ ہو، مال بنیاد ہے، جیسے زکوٰۃ۔ اور بعض عبادات وہ ہیں جہاں پر جان بھی لگے گی، اپنی ذات سے، اپنے جسم سے، اپنی قربانیوں کے ساتھ انسان چلے گا، اور پیسے کا بھی اس میں دخل ہوگا، جس طرح حج میں صرف پیسہ بنیاد نہیں ہے، ورنہ بادشاہوں کو جا کر مینا کے میدان میں، عرفات کے میدان میں، جنگل میں جا کر ٹھہرنا نہ پڑتا، لباس اتار کر 2 چادریں پہننا نہ پڑتا۔ اس کے مقابلے میں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے والا ضروری نہیں کہ اپنے ہاتھ سے زکوٰۃ دے، خود بیٹھے، وہ کسی کو بول دے، ملازم کو، کسی آدمی کو، بھائی اتنا پیسہ نکال دو، ہو گیا کام۔ تو صرف انسان کی ذات لگے نماز اور روزہ، ذات لگے اور پیسہ بھی لگے حج، پیسہ بنیاد ہو، ذات لگے یا نہ لگے، جیسے زکوٰۃ۔ جن عبادات کے اندر مال کا دخل ہے، ان عبادات میں امیروں اور غریبوں کا فرق ہے۔ نماز کے اندر مال کا دخل نہیں ہے، تو امیر و غریبوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ روزے میں مال کا دخل نہیں ہے، امیر و غریبوں کا کوئی فرق نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے اندر مال کا دخل ہے تو مالدار پر ہوگی، غریب پر نہیں ہوگی۔ حج کے اندر ذات کے ساتھ ساتھ مال کا دخل ہے تو حج مالداروں پر ہوگا، غریبوں پر نہیں ہوگا۔ جو آدمی مکہ مکرمہ جانے آنے اور وہاں رہنے کے سارے خرچوں کا متحمل ہو، اور جہاں سے وہ جا رہا ہے وہاں اس کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی ہے، بوڑھے والدین ہیں، چھوٹے بہن بھائی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، ان سارے خرچوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ حج کر کے آئے، اگر اس لائق ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے۔ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کی طرف سے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض قرار دیا گیا، ان لوگوں پر جن کے پاس جانے اور آنے کی طاقت ہو۔ مرد کے لیے تنہا اپنی ذات کا خرچہ کافی ہے، عورت کے لیے اپنی ذات کے ساتھ ایک مرد، وہ خواہ شوہر ہو یا محرم ہو۔ محرم سے مراد وہ قریبی رشتہ دار جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، جس کی تفصیلات کتابوں کے اندر موجود ہے، مثلا بھائی ہے، باپ ہے، چاچا ہے، ماموں ہے، یہ محرم ہے۔ تو یا تو سفر حج میں عورت کے ساتھ شوہر ہو یا محرم ہو۔ اب اگر شوہر یا محرم میسر نہیں ہو رہا، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو عورت کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اپنا خرچ اور اپنے ساتھ جانے والے ایک مرد کے خرچ کو برداشت کرنے کے لائق ہوگی، یعنی ڈبل خرچ برداشت کرنے کے لائق ہوگی، تب اس پر حج فرض ہوگا، ورنہ فرض نہیں ہوگا، اور اللہ کے یہاں سے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ عام طور پر شوہر بیوی ساتھ میں جاتے ہیں، ہم شوہروں کو ترغیب دیتے ہیں کہ بیویوں کو ساتھ میں لے کر جائیے، اور اس سے بہتر کچھ نہیں۔ عورت کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ وہ شوہر کے ساتھ جائے، اور شوہر کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ بیوی کو ساتھ میں لے کر جائے۔ حج ہو یا عمرہ ہو، بیوی کو ساتھ میں لے کر جانا چاہیے، کم از کم ایک مرتبہ یہ سفر کرا دے، اس کے بعد اللہ نے موقع دیا ہے، بھلے سے وہ بار بار جائے، لیکن بیوی کو حج کرا دینا چاہیے۔ یہ ہوا بنیادی طور پر مسئلہ۔ اب جب آدمی حج میں جا رہا ہے تو حج میں جانے والے جو حج کرتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، صرف حج، یعنی اس سفر حج میں عمرہ نہیں کرنا ہے۔ ایام حج جو کہلاتے ہیں، اشہر حج کے ایام عید کی پہلی تاریخ سے شروع ہوتا ہے۔ رمضان ختم ہوا، عید کا دن شروع ہو گیا، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کی 12 تاریخ تک۔ ذی الحجہ میں
8 9 10 11 12 تاریخ تک حج جاری رہتا ہے۔ تو عید کا پورا مہینہ، ذی قعدہ کا پورا مہینہ جو ابھی چل رہا ہے، اور ذی الحجہ یعنی بقرعید کا چاند نکلنے کے بعد شروع کے 12 دن، یہ ہیں اشہر حج۔ ان ایام میں اگر کسی آدمی نے مکے میں جا کر عمرہ کیا اور وہیں رہتے ہوئے حج بھی کیا تو اس عمل کو کیا کہیں گے؟ تو صرف حج کرے عمرہ نہ کرے اس کو افراد کہتے ہیں، اور عمرے کے ساتھ ساتھ حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کرے۔ اب دو طرح کی کوالٹی ہو گئی، صرف عمرہ، حج کے ساتھ عمرہ کرنا ہے تو عمرہ کر کے احرام کھول دینا ہے یا اسی احرام میں رہنا ہے؟ اگر عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے تو اس کو تمتع کہتے ہیں، اور اسی احرام میں حج کیا ہے تو اس کو قران کہتے ہیں۔ اس بات کو پھر سمجھ لیں ہماری بہنیں کہ اگر آدمی نے صرف حج کیا ہے، عمرہ نہیں کیا، اس کو افراد کہتے ہیں، اس میں قربانی نہیں ہے۔ اور اگر حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا ہے، یعنی اسی سفر میں پہلے عمرہ بعد میں حج، تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ اگر ایک ہی احرام میں کیا ہے تو اس کو قران کہتے ہیں، اور عمرہ کر کے احرام کھول دیا ہے، حج کے لیے بعد میں احرام باندھا ہے تو اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ان دونوں کنڈیشنوں میں، یعنی قران ہو یا تمتع ہو، دونوں کنڈیشنوں میں آدمی کے اوپر قربانی ہے، حج کی قربانی۔ اور یہ حج کی قربانی جو ہے اس کا تعلق یہاں کی مال کی قربانی سے کچھ نہیں ہے۔ ہم جو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے، دنیا میں کہیں بھی رہتے ہوئے مالداری کی بنیاد پر قربانی کرتے ہیں، وہ جو کہ تو برقرار رہے گی۔ حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کیا ہے، اس کی بنیاد پر بطور شکر کے قربانی انجام دینی ہوگی۔ مینا میں وہ قربانی کی جاتی ہے۔ رہا مالداری کی بنیاد پر مال کی قربانی، وہ آپ چاہے ہندوستان میں کروا دیں اور چاہے وہیں کر لیں، آپ کو اختیار ہے۔ ہماری بہنیں جب سفر حج میں نکلتی ہیں، عام طور پر یہ سوال کرتی ہیں کہ حضرت ہم سفر میں جا رہے ہیں، خدا نخواستہ ناپاکی کی مجبوری پیش آ گئی تو کیا کریں گے؟ کوئی دقت نہیں، آپ نیت کر کے یہاں سے چلیں۔ مرد حضرات احرام باندھتے ہیں، کپڑے نکال دیتے ہیں، بدن کے اوپر ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے۔ عورتوں کے لیے لباس وہی رہے گا جو پہنتی ہیں، سفید ہو چاہے رنگین ہو، اس کی اجازت ہے۔ خوشبو لگانا منع ہے، اور وہ خوشبودار یعنی ایسی کوئی چیز جو کپڑوں کے اوپر بطور خوشبو کے لگا دی جائے جو لوگ پہلے لگاتے تھے، اس کا استعمال بھی منع ہے۔ سادگی کے ساتھ سادہ لباس پہنے، چاہے سفید ہو چاہے رنگین ہو۔ مرد حضرات 2 چادریں پہنیں گے، ایک نیچے باندھ لیں گے، ایک اوپر اوڑھ لیں گے، اور سر اور چہرہ کھلا رہے گا۔ بہنیں ہماری، یہ سر ڈھکا رہے گا، چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ تو چہرے پر کپڑا نہ لگے اس کا مطلب بہت سی بہنوں نے سمجھا کہ چہرہ کھلا رکھا جائے، بے پردگی جائز ہے، اور انہوں نے حج میں پردے کی اہمیت کو بھلا دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے، پردہ جو کا توں برقرار رہے گا، بلکہ حج میں بے پردگی کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔ تو پھر کیا کریں؟ چہرے پر کپڑا بھی نہ لگے، اور آپ کہتے ہیں کہ چہرہ کسی کے سامنے بے پردگی بھی نہ ہو، تو کرے تو کیا کرے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم جب حج میں گئے اور مردوں کے قافلے گزرتے تو ہم چہرے کے سامنے پنکھا لگا لیتے، کوئی دفتی کا ٹکڑا ہے، پنکھا ہے، اس قسم کی کوئی چیز وہ سامنے کر لیتے تاکہ نگاہوں سے نگاہیں نہ ملے اور کھلا ہوا چہرہ نظر نہ آئے۔ آج کیا کریں؟ باقاعدہ اس کا کیپ آتا ہے، اس کو پہن لیں ہیڈ کو، اور اس کے اوپر نقاب کی پٹی گرا دیں، تو وہ پٹی تھوڑا سا آگے بڑھ کر گرے گی تو چہرے کے سامنے رکاوٹ بھی ہو گئی اور چہرے پر کپڑا نہیں لگے گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، ہوا تیز چل رہی ہے، ایسے حالات ہوتے ہیں، کپڑا ٹچ ہو گیا تو ہوا چلنے کی بنیاد پر کپڑا ٹچ ہو گیا، اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، اس کی گنجائش۔ یہاں سے بمبئی سے آپ چلیں، آپ نے احرام کی نیت کر لیا، آپ کا احرام تو بس لباس ہی ہے اور آپ کو نیت کرنا ہے، نیت کر لیا، خدا نہ خواستہ اس مجبوری میں ناپاکی کی مجبوری آ گئی، کوئی دقت نہیں، آپ نیت کر کے جائیں، وہاں جانے کے بعد اپنے ہوٹل میں رہیں۔ مسجد حرام جہاں پر طواف کرتے ہیں وہاں پر ناپاکی کی حالت میں انٹری نہیں کرنا، کہیں دور سے خانہ کعبہ اگر نظر آتا ہو تو کوئی دقت نہیں ہے،
ایسے حالات ہوتے ہیں کہ خانہ کعبہ دکھتا ہے دور سے، دیکھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے، حرم کے اندر نہیں جائیں گے، حرم کے باہر آ کر بیٹھ سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ جب پاکی ہو جائے نہا دھو کر کے معمولات انجام دے، عمرہ انجام دے۔ عمرے کے طواف میں وضو شرط ہے، سعی میں وضو شرط نہیں ہے۔ ایسے حالات ہوتے ہیں بعض لوگوں کا وضو باقی نہیں رہتا، تو وہ طواف کے بعد بیچاروں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، وضو روک کے رکھتے ہیں، لمبا وقت لگتا ہے، بھیڑ میں گھنٹوں لگتے ہیں طواف کے اندر اور گھنٹوں لگتے ہیں سعی کے اندر۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ صرف طواف اس کے لیے وضو شرط ہے، سعی کے لیے وضو شرط نہیں ہے۔ طواف سے فارغ ہو گئے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد واجب الطواف پڑھ لیا، زمزم پی لیا اور صفا مروہ کے لیے چلے گئے۔ طواف کرتے وقت خانہ کعبہ کی جانب نہ چہرہ ہوگا نہ پیٹھ ہوگی، سامنے ہم کو دیکھنا ہے، نگاہ ہماری جھکی رہے اور اپنے سامنے ہم دیکھ کر گول گول چلتے رہے۔ جب جب حجر اسود کے سامنے آئیں تو مسئلہ تو یہ ہے کہ بھیڑ نہ ہو تو اس کو بوسہ دیا جائے، لیکن بھیڑ بہت ہوتی ہے تو وہاں تک پہنچ سکتے نہیں ہیں۔ تو جہاں پر ہم ہیں بھیڑ میں جتنی دور ہے وہاں سے حجر اسود کی جانب رخ کر کے ہاتھ کی اندر کی کلائی ہتھیلی جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے کی جائے گی اور چوم لیں گے، حجر اسود کے سامنے ہاتھ کر کے چوم لیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے۔ طواف شروع کرتے وقت سب سے پہلے یہ عمل انجام دیا جائے گا اور اس کے بعد ہر چکر میں یہ عمل انجام دیا جائے گا۔ تو 7 چکر میں 8 مرتبہ آپ کو استلام کرنا ہے، یعنی حجر اسود کا بوسہ۔ جب اس سے ہم فارغ ہو گئے، واجب الطواف پڑھ لیا۔ واجب الطواف عام طور پر اس کی فضیلت یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس پڑھا جائے، لیکن مقام ابراہیم کے پاس بھیڑ ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا طواف کرنے والے طواف بھی کر رہے ہیں اور مستورات وہاں نیت باندھ لیتی ہیں، اب مجمع گزر رہا ہے اس کو ہاتھ سے روک رہے ہیں، عجیب صورتحال ہوتی ہے، یعنی گویا کی نماز پڑھنے والا جنگ لڑ رہا ہے، تو کیا نماز ہوگی وہ؟ تو مقام ابراہیم سے آپ پیچھے ہٹتے جائیں، جہاں جگہ ملے اطمینان کے ساتھ، بھلے سے ایک دم دور ملے کوئی دقت نہیں ہے، وہاں 2 رکعت واجب الطواف پڑھیں اور اس کے بعد اگر بھیڑ کم ہو تو پھر آ کر کے حجر اسود کے سامنے ایک بار استلام کریں اور طواف کے بعد سعی کے لیے صفا مروہ کی جانب روانہ ہو۔ بہت زیادہ بھیڑ ہے تو یہ 9 مرتبہ والا استلام ہے، ختم کرنے کے بعد آخری استلام ہے، اس کو چھوڑ کر بھی آپ جا سکتی ہیں۔ طواف شروع کرنے سے پہلے ایک بار استلام کرنا ہے، ہر چکر میں کرنا ہے۔ جب 7 چکر مکمل ہوں گے تو 8 استلام ہوں گے، پھر آ کے آپ کو واجب الطواف پڑھنا ہے، زمزم پینا ہے۔ اب آپ کو جانا ہے صفا مروہ کے لیے، تو پھر ایک مرتبہ جا کر استلام کر کے صفا مروہ کے لیے جانا ہے۔ اس کا آسان طریقہ ہے کہ الٹے سائڈ چلتے ہوئے جاویں، اگر بھیڑ کم ہے تو، اور بھیڑ زیادہ ہے تو اسی مجمع کے ساتھ گھوم کر کے وہاں تک پہنچیں اور استلام کر کے وہیں سے صفا پہاڑی کی جانب چلے جائیں، وہاں سے صفا پہاڑی قریب ہے، وہاں جا کر کے سعی کیا آپ نے۔ اب دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں عورتیں مردوں کی نقل نہ کریں۔ جس طریقے سے احرام باندھنے کے بعد نیت کر لینے کے بعد مستورات تو نیت ہی کریں گی، ہم تلبیہ زور سے پڑھتے ہیں، مستورات تلبیہ آہستہ پڑھیں گی۔ یہ طواف کرتے وقت ہم احرام کی چادر کو دائیں ہاتھ کے نیچے سے نکال کر بائیں کندھے میں ڈالتے ہیں، مستورات یہ کام نہیں کریں گی۔ ہم طواف کے 3 چکروں میں رمل کرتے ہیں، یعنی اکڑ کر چلنا ہے، مستورات یہ کام نہیں کریں گی۔ صفا مروہ کے بیچ میں وہ جو میلین اخضرین ہے، لال بتی کا خطہ، جس میں حضرت حاجرہ علیہ السلام چلی تھی اپنے بیٹے کی محبت میں پانی تلاش کرنے کے لیے، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، اس پہاڑی سے اس پہاڑی، 7 چکر انہوں نے لگائے تھے، تو بیچ کا انہوں نے فاصلہ دوڑ کر طے کیا تھا۔ یہ جگہ مردوں کے لیے دوڑ کر طے کرنا ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ ہم نے دیکھا بسا اوقات مستورات دوڑنے لگتی ہیں۔ آپ کو طواف سے ہٹ کر، یعنی احرام کی حالت سے ہٹ کر نفل طواف میں آپ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کرتی ہیں، مرد حضرات بھی چومتے ہیں، عورتیں بھی چومتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اتنی بھیڑ ہو کہ مردوں سے اختلاط کے بغیر چومنا ممکن ہی نہیں ہے،
آدمی پہ آدمی چڑھا جا رہا ہے، مستورات کو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے۔ مرد حضرات کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بھیڑ بہت ہو تو آپ استلام کے لیے مت جائیے، اور عورتوں کو تو ہم نے دیکھا دوپٹہ کہیں ہے، سر کہیں ہے، پیر کہیں ہے، بڑی بے حرمتی ہوتی ہے، بڑی بے پردگی ہوتی ہے۔ حجر اسود کے بوسے کی یہ فضیلت تو مروی نہیں ہے؟ کچھ کہہ رہی ہیں کیا؟ ہلو، میری آواز آ رہی نا؟ نہیں جی، آپ کی آواز آ رہی، کسی کا مائک کھلا رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حجر اسود کو چومنے والا عمل بھیڑ میں بہنے نہ کریں۔ کبھی موقع مل جائے، بھیڑ کم ہو، مرد حضرات ساتھ میں ہو، احتیاط کے ساتھ جانے کا موقع ملتا ہے تو خوش قسمتی ہے۔ یہاں سے ہم فارغ ہو گئے۔ اب مرد حضرات سعی پوری کرنے کے بعد، یعنی طواف کے بعد، صفا مروہ کا عمل کرنے کے بعد، مرد حضرات اپنے سر کے بال کٹائیں گے یا چھوٹے کریں گے پورے سر کے بال۔ بہنیں ہماری بال کٹائیں گی نہیں، وہ بال کو پیچھے جمع کریں گی، اور پیچھے جمع کر کے جہاں پر چوٹی کا آخری حصہ ہے وہاں پر انگلی کے پور کے برابر کاٹ لیں گی، بس ان کا کام ہو گیا۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئی۔ اب جے دن آپ کو وہاں رہنا ہے، 2 دن، 4 دن، 10 دن نارمل زندگی گزرے گی۔ پھر حج کا موقع آئے گا، 7 تاریخ کی شام کو لوگ مینا جاتے ہیں، 8 کی صبح بھی جا سکتے ہیں، 7 کی شام کو مینا چلے جاتے ہیں۔ مینا میں آپ کو دوپہر سے لے کر کے دوسرے دن صبح تک رہنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر آپ کو پڑھنی ہے 9 تاریخ کی صبح۔ پھر ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر آپ کو وہاں سے عرفات جانا ہے۔ عرفات میں زوال کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور وقوف عرفات کا وقت ہے۔ حج کے اندر سب سے زیادہ اہم فریضہ جو ہے وہ وقوف عرفات کا ہے، دوپہر سے لے کر شام تک۔ مرد حضرات جاتے ہیں مسجد نورہ میں، جا کر جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ وہ مسئلہ مرد حضرات کا ہے، مستورات خیمے کے اندر رہیں۔ جب دن ڈوب جائے تو آپ کو وہاں سے نکلنا ہے۔ دوپہر سے لے کر زوال کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک یہ دعا کا وقت ہے۔ کلمہ، درود، استغفار، تلاوت، دعاؤں کے اندر آپ مصروف رہیں۔ دن ڈوبنے کے بعد آپ کو وہاں سے رات میں مزدلفہ آ جانا ہے، رات مزدلفہ گزارنی ہے، اور چونکہ اگلے دن آپ کو کنکریاں مارنی ہے تو کنکری چن کے رکھ لیتے ہیں۔ پہلے دن آپ کو صرف ایک شیطان و کنکری مارنی ہے 7، اور کل اور پرسوں یعنی 11 اور 12 کو 21 کنکری مارنا ہے۔ تینوں شیطانوں کو 7 کنکری مارنا ہے۔ 7 تریک 21، 7 تریک 21، 42 ہو گئی، اور پہلے دن کی 7 کنکریاں 7، 49۔ اگر آپ کو 3 دن کنکری مارنا ہے تو 49، اور اگر آپ ایک دن اور رک گئی ہے 13 کی دوپہر تک تو ایک دن کنکری اور بڑھ گئی، 21، 49 اور 21، 70۔ تو احتیاطاً 70 کنکری لینے کو کہا جاتا ہے۔ مزدلفہ کے اندر بہت کنکریاں پڑی ہوتی ہیں، ان کو آپ جمع کر لیں، کچھ کنکریاں زائد رکھ لیں، بچ جائیں کسی اور کو دے دیں، کبھی ہماری کوئی کنکری ضائع ہو جائے تو وہاں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ ہم کو مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، اور صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت جو ہے یہ مزدلفہ میں وقوف کا وقت ہے، واجب ہے یہ۔ جب دن طلوع ہوا تو وہاں سے ہم نکلیں گے مینا کے لیے۔ مینا میں 10 تاریخ کو آ گئے، بڑے شیطانوں کنکری ماری گئی۔ اب کل اور پرسوں یعنی 11 اور 12 کو کنکری ہی مارنا ہے اور کوئی عمل نہیں ہے۔ پہلے دن کنکری مارنے کے بعد ہماری اگر قربانی ہو جاتی ہے تو ہم مرد حضرات بال کٹا کر کے اور مستورات بال کا کنارہ، چوٹی کا پچھلا حصہ تھوڑا سا کاٹ کر کے احرام کی پابندی سے باہر آ سکتے ہیں۔ ہم جب یہاں سے چلے ہندوستان سے، تلبیہ پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی وہاں پر طواف کا عمل شروع کیا گیا، عمرے کا طواف، تلبیہ ہمارا بند ہو جائے گا۔ ایسے ہی حج میں ہم تلبیہ پڑھتے رہیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ حج میں تلبیہ پڑھتے پڑھتے مینا سے ہم عرفات گئے، لبیک اللہم لبیک، مزدلفہ آئے، لبیک اللہم لبیک، مینا آئے، لبیک اللہم لبیک۔ جب کنکری مارنے والا عمل شروع ہونے جا رہا ہے تو تلبیہ بند ہو جائے گا۔ اب ہم کو انہی 2 دنوں کے اندر 11 اور 12، 10 کو ہم نے کنکری مارا ہے،
ہم کو 11 اور 12 کو مکے آ کر کے طواف زیارت کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ بھیڑ ہوتی ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں، اگر کوئی کنکری مارنے کے بعد سیدھا مکہ نکلنا چاہتا ہے تو اجازت، ابھی آپ کا احرام نہیں کھلا ہے، قربانی نہیں ہوئی ہے، قربانی ہوتی رہے گی، احرام کھل جائے گا، اپنے محرم کے ساتھ آپ مکے نکل جائیں اور طواف زیارت کر کے آ جائیں۔ اب آپ کو صرف 2 دن کنکری مارنا ہے، وہاں جانے کے بعد، مکہ جانے کے بعد بھیڑ ہے، دوپہر کی شام ہو گئی، شام کی رات ہو گئی، آرام سے، کوئی جلدی نہیں ہے، آپ طواف زیارت کریں۔ اور ادھر اگر آپ کی قربانی ہو گئی ہے تو مرد حضرات سر کے بال مڑا کر کپڑے چینج کر سکتے ہیں، احرام کھول سکتے ہیں، نہا دھو کر کپڑے پہن سکتے ہیں، ضرورت پڑنے پر اپنے ہوٹل میں جا کر کے ضرورت کا سامان لے سکتے ہیں، ہوٹل میں گرم پانی سے نہا سکتے ہیں، کچھ منع نہیں۔ بعض لوگ بہت زیادہ ڈرا دیتے ہیں، نہیں، مکے میں جانے کے بعد، آپ طواف زیارت کرنے کے بعد آپ کو ضرورت ہے تو وہی تو آپ کا ہوٹل ہے، اور عام طور پر عزیزیہ میں قیام رہتا ہے، تو عزیزیہ تو مکہ اور مینا کے بیچ میں ہے، تو آپ جا کر اپنے کمرے میں، اگر احرام کھولنے کی کنڈیشن آ گئی ہے تو آرام سے نہا دھو کر کے، کپڑے چینج کر کے، خوشبو کا استعمال کر کے، من پسند غذا کا استعمال کر کے، بہت زیادہ تھک گئے ہیں تو 1 آدھ گھنٹہ آرام کر کے، سب کی گنجائش ہے، بہت شدت نہیں ہے، پھر ہم لوٹ کر مینا آ گئے، رات میں فارغ ہوئے، رات میں آ گئے، صبح فارغ ہوئے، صبح آ گئے۔ اب ہم کو آئندہ 11 اور 12 کو زوال کے بعد کنکری مارنی ہے، دن میں اگر بہت تیز دھوپ ہے تو رات میں مارنی ہے، سب کو مارنی ہے۔ کچھ بیچارے معذور ہوتے ہیں، مرد بھی خواتین بھی، اگر کوئی معذور ہے تو معذور کی طرف سے کوئی آدمی نیابت کر دے گا۔ یہ ہوا موٹا سا مسئلہ۔ اب ایک آدھ اہم مسئلے میں اپنی بہنوں کو بتلا دوں۔ ہماری جو بہنیں شروع میں گئیں، ان کو حج کے بعد واپس کرنا ہے جلدی، جو پہلے گیا وہ پہلے آئے گا۔ اب جس بہن کو حج کے بعد جلدی لوٹنا ہے 2-3 دن کے بعد، اور وہ طواف زیارت نہیں کر سکی ناپاکی کی مجبوری میں، تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ رکی رہے۔ کتنا رکے گی وہ؟ 2 دن کے بعد جہاز ہے، اگر وہ جہاز چھوڑ بھی دے، ٹکٹ خراب بھی کر دے، دوسرا ٹکٹ لینے کی صلاحیت بھی اس کے اندر ہے، تو ہوٹل اس کا، اس کی قیام گاہ، وہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ہوٹلوں کے اندر وہ ترتیب بنی ہوئی ہے، کون سا روم کب خالی ہوگا، کون سیٹ کب خالی ہوگی، کون حاجی یہاں سے جدہ جائے گا، اس کا ایک شیڈول بنا ہوتا ہے، بسیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو صرف مسئلہ اس کا نہیں کہ ٹکٹ خراب ہو جائے گا، وہ رکنا آسان نہیں ہے اس کے لیے وہاں 8-10 دن۔ پھر کیا کرے وہ؟ طواف زیارت کے بغیر اگر لوٹتی، حج مکمل نہیں ہوگا، اور احرام کی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی، شوہر بیوی کے لیے حلال نہیں، بیوی شوہر کے لیے حلال نہیں، جو پابندیاں احرام میں تھی برقرار رہیں گی، تو بیچاری کرے تو کیا کرے؟ تو کیا کرے؟ فقہا نے لکھا، اس مجبوری میں اس کو اسی ناپاکی کی حالت میں ٹائٹ کپڑے وغیرہ پہن کر، اب سیدھی بات ہے کہ یہ طواف زیارت کہاں ہوتا ہے؟ مسجد حرام کے اندر ہوتا ہے، خانہ کعبہ کے چاروں طرف ہوتا ہے، ناپاکی کی حالت میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر طواف کرنا کتنا بڑا جرم ہے۔ لیکن نہ کرے تو کیا کرے؟ تو کلمہ استغفار پڑھتے ہوئے، روتے ہوئے، اللہ سے معذرت چاہتے ہوئے وہ 7 چکر پورے کرے گی، اور اس کے بعد جا کر سعی کرے گی۔ اس سے اس کا طواف زیارت مکمل ہو گیا، حج مکمل ہو گیا، احرام کی پابندیوں سے باہر آ گئی، لیکن ناپاکی کی حالت میں جو طواف زیارت کیا گیا ہے، اس کا تاوان یہ ہے کہ بڑا جانور 7 حصے والا اونٹ وغیرہ وہ قربانی کر کے دم دینا ہوگا۔ یہ مسئلہ ہوا ان بہنوں کے لیے جو شروع میں جا رہی، حج کے بعد فوراً لوٹنا ہے۔ کچھ بہنیں آخری جہاز سے جاتی ہیں، یعنی حج سے 2-3 دن پہلے لوگ پہنچتے ہیں، تو عمرہ کیا، احرام کھول دیا، اور 1 دن کے بعد حج کا احرام باندھ لیا۔ اس کنڈیشن میں وہ نیت کر کے یہاں سے چلی گئی عمرے کی، اور وہاں اس کے ساتھ ناپاکی کی مجبوری پیش آ گئی، اب اس کو 5 دن، 6 دن، 7 دن رکنا ہے، اور وقت ہمارے پاس صرف 1 دن کا ہے، تو غریب کرے گی کیا؟ عمرہ کر سکتی نہیں ناپاکی کی حالت میں، تو وہ عمرے کی نیت کو کینسل مار کر حج کی نیت کرے گی 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد، اور عمرے کو پینڈنگ میں رکھے گی، حج کو انجام دے گی۔ حج کا عمل ایسا ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، کنکری مارنا ہے، کسی بھی عمل میں پاکی ناپاکی کا کوئی دخل نہیں، کوئی فرق نہیں۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد یہ عمرہ جو نہیں کر سکی تھی، اس کی وہ قضا کرے گی، اور وقت پر عمرہ نہ کر پانے کی بنیاد پر، عمرہ کیے بغیر نیت کو بدلنے کی بنیاد پر، گویا کہ احرام توڑنے کی بنیاد پر ایک چھوٹا دم دینا ہوگا
دمبا اور بکرا۔ پھر سن لیں اس مسئلے کو، آخری جہاز سے جانے والی بہنیں اگر ان کے ساتھ ناپاکی کا مسئلہ پیش آ گیا تو وہ عمرے کی نیت کینسل کریں گی، حج کی نیت کر لیں گی ایک آدھ 2 دن کے بعد جب حج کا موقع آئے گا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کی قضا کریں گی، اور وقت پر عمرہ نہ کر پانے کی بنیاد پر ایک دم دینا ہوگا، چھوٹا دم۔ یہ ہوئے ہماری بہنوں کے مسائل۔ ایک آدھ مسائل اور بتلا دوں۔ ہم یہاں مقام پہ رہتے ہوئے، بھیونڈی کے اندر رہتے ہوئے اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، وہی ثواب ملتا ہے، اور اگر مسجد میں جا کر نماز پڑھے تو وہی ثواب ملتا ہے۔ مرد حضرات پر جماعت کی نماز واجب ہے اور چھوڑنے میں گناہ ہے، اور اکیلے نماز پڑھنے کا 1 ثواب ہے اور جماعت سے نماز پڑھنے کے 27 گنا ثواب ہے۔ یہ فرق ہے مردوں کے لیے۔ عورت گھر میں نماز پڑھے گی وہی ثواب ہے، مسجد میں نماز پڑھے گی تو وہی ثواب ہے، بلکہ عورت کی نماز گھر کے اندر بمقابلے مسجد کے افضل ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے بیوتہن خیر لہن، گھر ان کے لیے بہتر ہے، اور گھر کے اندر بھی آنگن میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ برآمدے پڑھے، اور برآمدے میں نماز پڑھے اس سے بہتر ہے کہ اندر کے کمرے میں پڑھے، پردے کا احترام اور رعایت کی بنیاد پر۔ یہی مسئلہ وہاں مکے اور مدینے میں۔ آپ بہنیں اپنے کمرے میں، اپنے حجرے میں، اپنے ہوٹل میں نماز پڑھیں گی وہی ثواب ملے گا، حرم میں آ کے نماز پڑھیں گی وہی ثواب ملے گا۔ آنے کی اجازت تو ہے، لیکن ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ 1 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ آپ کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں ہے، آپ کی نماز تنہا ہے، اکیلے ہے۔ آپ تنہا پڑھیں تو، حرم میں آ کے پڑھیں تو ٹھیک ہے۔ حرم کی ایک لگن ہے، کشش ہے، بڑا مجمع ہے، امام حرم کی تلاوت ہوگی، اللہ گھر کی زیارت ہوگی، اس لیے آتی ہیں بہنیں، منع نہیں ہے، لیکن ذہن میں یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کمرے میں نماز پڑھنے کا کم ثواب اور حرم میں آ کے پڑھنے کا زیادہ ثواب۔ بلکہ جن دنوں بھیڑ زیادہ ہے، آنا اور جانا مشکل ہے، خاص طور پر حج سے چند دنوں پہلے اور حج کے چند دنوں کے بعد عجیب بھیڑ ہوتی ہے، شوہر کہیں، بیوی کہیں، شوہر بس کے اوپر، بیوی بس کے نیچے، بیوی اوپر شوہر نیچے، عجیب کوہرام مچا ہوتا ہے۔ اس افراتفری کے ماحول میں مسورات اپنے کمروں میں رہیں، اور جب حرم میں آئیں، خاص طور پر مکے میں، تو عورتیں عورتوں کے خطے میں نماز پڑھیں، عورتیں مردوں کے خطے میں نہ آئیں۔ مدینہ منورہ کے اندر حکومت مکمل سخت ہے، وہاں عورتوں کا خطہ الگ ہے، مردوں کا خطہ الگ ہے۔ روضہ اقدس پر سلام پڑھنے کے اوقات مردوں کے الگ ہے، عورتوں کے الگ ہے، وہاں تو اختلاط نہیں ہے، لیکن یہاں طواف کی مجبوری کی بنیاد پر الگ الگ نہیں کر سکتے، جس کا غلط فائدہ لوگ یہ اٹھاتے ہیں کہ مردوں کے مجمع میں اور مردوں کی بھیڑ کے اندر عورتیں آ کر کھڑی ہوتی ہیں۔ غلط ہے، ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ جو مسئلہ مکے کا ہے وہی مسئلہ مدینہ منورہ کا ہے۔ عورت اپنے کمرے میں نماز پڑھے، اپنے گھر میں نماز پڑھے، اور مسجد نبوی کے اندر آ کے نماز پڑھے، ثواب وہی ملنے والا ہے۔ ہم نے دیکھا بیچاری بعض خواتین وہ 40 نمازوں کی پابندی کی خاطر گھر والوں کو حیران کرتی ہیں۔ بالکل مسئلہ نہیں ہے۔ 40 نمازوں کی فضیلت جو ہے وہ مردوں کے لیے ہے، اس لیے کہ جماعت کی نماز مردوں کے ساتھ وابستہ ہے، عورتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ کچھ نمازیں پڑھ لی عورتوں نے، بہتر ہے، منع نہیں ہے، لیکن اس کو اتنی اہمیت دینا، مکے میں حرم کی نماز کو اہمیت دینا، بھیڑ بھاڑ میں آنا، بے پردگی کے ساتھ آنا، اچھی بات نہیں۔ یہ تھے چند موٹے موٹے مسائل۔ اب اگر ہماری بہنوں کے ذہن میں کچھ اور سوالات بچتے ہوں تو آپ سوال کریں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ حج کے متعلق جن کے سوالات ہوں وہ اپنے ہینڈ ریز کر دیجیے۔ قریب نہیں ہے، کارڈ چینج کر لو، نہیں کر رہی ہے۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ مزدلفہ کے وقوف میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑا اجالا ہونے تک نکل سکتے ہیں فوراً، یا اشراق؟ دیکھیے سورج طلوع ہو جانے کے بعد نکل سکتے ہیں۔ مزدلفہ میں
دیکھیے فجر کا وقت تو پہلے شروع ہو جاتا ہے، گھنٹہ پہلے. سورج طلوع ہونے تک آپ کو وہاں رہنا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. جی. اور کوئی سوال کسی بہن کا؟ اور بہنیں میرا نمبر نوٹ کر لیں. کسی بہن کو انڈیا میں یا وہاں پہنچنے کے بعد اگر کسی مسئلے پر سوال کرنا ہو تو بات کر سکتی ہے، انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ لوگ میرا نمبر نوٹ کرنا چاہتی ہوں تو موبائل آن کر لیں. میں نمبر بولتا ہوں 9320205777. دوبارہ سن لیں 9320205777. یہاں انڈیا میں رہتے ہوئے بمبئی تک ایئرپورٹ تک بھی رہتے ہوئے آپ سوال کرنا چاہتی ہیں، سوال کر سکتی ہیں. انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اور میں اپنی بہنوں سے درخواست کروں گا کہ سفر حج میں اپنے وقت کا پورا استعمال عبادت میں لگائیں. بہت زیادہ کھانے پینے شوق و ارمان میں وقت نہ گزاریں. زندگی پڑی ہے سب کچھ کرنے کے لیے، یہ لمحات بار بار میسر نہیں آتے. اور کسی بہن کے ذہن میں کوئی سوال؟ کسی نے چیٹ میں کیا ہے، اگر کسی کے پاس محرم نہیں ہے تو کیا اکیلے جا سکتی ہے؟ نہیں جا سکتی. میں نے مسئلہ بتلایا تھا، محرم کے بغیر حج فرض ہوتا ہی نہیں ہے. جانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کے ذمے حج فرض ہی نہیں ہوا نا. ہاں اگر کسی کا محرم وہاں رہتا ہے، شوہر وہاں رہتے ہیں، بھائی وہاں رہتے ہیں، بیٹا وہاں رہتا ہے اور وہ آ جاتا ہے، وہ حج کے ایام میں آ کر شامل رہتا ہے تو کسی حد تک گنجائش ہے. لیکن سرے سے محرم نہیں ہے تو ایسی عورت کو جانا ہی نہیں چاہیے، اس لیے کہ حج تو قبول نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں لا یحجن امرأۃ الا ومعها زوجها او ابوها او ذو رحم محرم منها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی شوہر ہو، غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ باپ ہو یا محرم ہو، اس لیے کہ باپ بھی محرم ہے، شوہر ہو یا محرم ہو، یہ ہے اسلامی اصول. جب تک یہ میسر نہ ہو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہرگز ہرگز کوئی عورت حج کرنے نہ جائے. تو اللہ کے نبی کے منع کرنے کے بعد بھی اگر ہم جاتے ہیں تو حج قبول کیسے ہوگا؟ ہاں کسی نے پوچھا ہے کہ شافعی مسلک میں اجازت ہے. اجازت تو کہیں بھی نہیں ہے، بعض جگہ پر لوگ کچھ نرمی برت دیتے ہیں بس، اور کوئی بات نہیں. جی ایک اور کسی بہن نے پوچھا ہے کہ لاسٹ کی فلائٹ والوں کو، خاتون کو اگر پیریڈ آیا یا اس کا ڈاؤٹ ہو تو وہ کیا کریں؟ یعنی یہاں سے جاتے وقت جی انڈیا ڈاؤٹ ہے ابھی، شک ہے. سنیے نیت تو بہرحال کرنی ہے، نیت کر کے ہی جانا ہے. ڈاؤٹ ہو یا ہو گیا ہو، نیت تو بہرحال کر کے جانی ہے ان کو. اور جانے کے بعد مکہ پہنچنے کے بعد اگر ایسا لگتا ہے کہ پیریڈ آ گیا ہے تو وہ عمرہ نہ کریں. اب اگر اتنا موقع ہے کہ پاک ہونے کے بعد عمرہ کرنے کی گنجائش ہے تو پاک ہونے کے بعد عمرہ کریں. اور اگر اتنا موقع نہیں ہے، 2-3 دن کے اندر حج شروع ہو جائے گا تو پھر عمرے کی نیت کو کینسل ماریں اور حج کی نیت کر کے حج کرنا شروع کر دیں. عمرہ پینڈنگ میں رہے گا. حج سے فارغ ہونے کے بعد عمرے کی قضا کریں گے اور وقت پر عمرہ نہ کر پانے کی بنیاد پر اور عمرہ کیے بغیر احرام کو کینسل مارنے کی بنیاد پر ایک دم دینا ہوگا، چھوٹا والا، بکرا بھیڑ وغیرہ. ٹھیک ہے. اور کسی انہی بہن کا آگے سوال یہ بھی تھا کہ کیا وہ حج افراد کی نیت کر سکتی ہے؟ یعنی اس کنڈیشن میں جی ہاں کوئی بھی حاجی کر سکتا ہے حج، لیکن شروع سے بمبئی سے وہاں پہنچنے کے بعد نہیں.
اگر یہاں سے تمتع کی نیت کر لیا ہے تو پھر اس نیت کو آپ کینسل نہیں کر سکتی، شروع سے ہی افراد کی نیت کر سکتے ہیں، اور اس کنڈیشن میں بہتر ہے کہ افراد کی نیت کریں، عمرے کی نیت ہی نہ کریں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ پھر تو مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہے جو عمرے کی نیت کر کے گئے ہیں، پہلے عمرہ بعد میں حج، مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ صرف افراد کی نیت کرنا ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جی تو پھر یعنی وہ بعد میں عمرہ کر سکتے ہیں نا؟ ہاں، حج کے بعد عمرہ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد آپ جتنا چاہیں عمرہ کریں، منع تھوڑے ہے۔ اور کسی بہن کو پوچھنا ہے تو مائک آن کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر ٹائپنگ نہیں آتی یا ہینڈ ریز نہیں کر سکتے تو ایک وقت میں ایک بہن مائک کھول لیں اور اپنا سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ جو ہے حج میں جیسے حج کی نیت کیا تو پہلے وہاں لے جاتے ہیں، مدینہ منورہ شریف لے جاتے ہیں، وہاں ایک ہفتہ کے بعد پھر مکہ لے جاتے ہیں، پھر مکہ میں جیسے ہی پہنچتے ہیں تو فوراً ہی عمرہ کے لیے چلے جانا ہوتا ہے، تو کیا اس کو اسی وقت کرنا ہے یا بعد میں بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ انڈیا سے جدہ ہو کر مکہ جائیں تو، یا پہلے مدینے سے ہو کر کے ذوالحلیفہ سے واپس لوٹ کر آئیں تو، دونوں راستوں میں میقات پڑتی ہے۔ میقات کا مطلب وہ سرحد جس کو احرام کے بغیر کراس نہیں کر سکتے۔ ہم جب یہاں سے ڈائریکٹ مکہ جاتے جدہ ہو کر کے، تب بھی تو ہم وہی کرتے ہیں، پہنچنے کے بعد عمرہ کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ سے مکے آنے کے بعد آپ احرام کی حالت میں ہے نا، آپ میقات کے باہر سے آ رہی، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو عمرہ کرنا ہے۔ تو جو مسئلہ یہاں سے جدہ ہو کر مکے جانے کا ہے، وہی مسئلہ یہاں سے مدینہ منورہ ہو کر مکے آنے کا ہے۔ جب آپ میقات کے اندر آئیں تو آپ نے گویا کی احرام کی پابندی قبول کر لی، اب آپ کو آنے کے بعد عمرہ کر کے احرام سے باہر آنا ہے۔ رہا سوال آدمی تھکا ہے، ایک آدھ دو گھنٹہ آرام کر لے، صبح کا دوپہر ہو جائے، شام ہو جائے، فوراً ارجنٹ ضروری نہیں ہے، آپ نماز پڑھتی رہیں، اپنی سہولت سے، بھیڑ کم ہو اس وقت عمرہ کرے، تھکن دور ہو جائے اس وقت عمرہ کرے، گنجائش ہے، اس کی گنجائش۔ جی جی، بس یہی بات پوچھنی تھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے اتنا تھکا رہتا ہے انسان کہ عمرہ کرنے کی کنڈیشن میں نہیں ہوتا نہیں، ہے، اس کی جیسے گنجائش مریض پیروں میں تکلیف ہے یا اور کوئی بھی کمزور لوگ ہیں، بالکل تو وہ گنجائش اس وقت گنجائش ہے، وہ نہیں گنجائش ہے، کر بلکہ بہتر یہ ہے کہ آرام کر کے جائے تاکہ بشاشت کے ساتھ عمل انجام پائے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ جی بہتر۔ شازیہ خان، آپ نے جو میسج کیا ہے ذرا کھل کے سوال کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک جو بہن ہے ان کے کوئی اتنے سال سے وہ ویٹ کر رہی ہے اور کوئی تیار نہیں ہے ان کے ساتھ جانے کے لیے عمرے حج کے لیے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ میں حنفی مسلک سے شافعی مسلک میں کنورٹ ہو جاتی ہوں، اور شافعی مسلک میں اجازت ہے کہ عورتوں کا گروپ ہوتا ہے 40 عورتوں کا اور وہ اکیلی جا سکتی ہے، تو کیا ایسا کر سکتی ہے؟ ایک دم مناسب نہیں ہے، ایک دم مناسب نہیں ہے، نہ 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 نہ۔ اچھا، ان کو محرم نہیں مل رہا، سنیے، ان کو محرم نہیں مل رہا، ان کے شوہر نہیں ہے کیا؟ نہیں ہے، نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی کیا؟ بھائی ہے، صرف بھائی ہے، ڈیورس ہوا ہے، کوئی بات بھائی نہیں، ہے لیکن تیار نہیں ہو جانے کے لیے۔ تیار نہیں ہو رہے، اور چچا ماما کوئی نہیں ہے؟ نہیں، اور چچا ہے بہت ضعیف ہے۔ اچھا، ماما؟ ایک چچا ہے بس، اور نہیں، ماما تو وطن میں رہتے ہیں، وہ ممبئی میں رہتی ہے۔ اچھا 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 اچھا۔ دیکھیے، اصل میں آج کل چونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے تو بہت سے لوگ ہمت نہیں کر پاتے، تھوڑا انتظار کریں، انشاءاللہ 2-4-5 سال کے بعد یہ گرمی کی شدت کم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ محرم میسر کرے تو جائیں، محرم کے بغیر نہ جائیں، ٹھیک ہے؟ مفتی صاحب، ایک سسٹر پوچھ رہی ہیں کہ پیریڈ کے لیے میڈیسین کا یوز کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں، کر سکتے ہیں اگر سوٹ کرتا ہو تو، اگر سوٹ کرے تو کریں،
یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. کبھی خدا نخواستہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میڈیسین استعمال کرنے کے بعد کنڈیشن عجیب ہو جاتی ہے، نہ زندہ میں نہ مردہ میں پتہ ہی نہیں ہے کیا کریں، تھوڑا خون آتا رہتا ہے، بند بھی نہیں ہوتا ہے، بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو سیدھا جو نارمل زندگی ہے اس کے مطابق کریں. صرف ایک عمل ہے جس کو مقدم مؤخر کرنے میں دقت آتی ہے، طواف زیارت. باقی کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس پیریڈ کی بنیاد پر متاثر ہو. پھر بھی اگر کوئی کرتا ہے تو شرعاً منع نہیں ہے، کتنا فائدہ ہوگا وہ سمجھیں. اور ایک کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کا پروگرام یوٹیوب پر آتا ہے کیا؟ آتا ہے نا، میرے بہت سے بیانات پڑے ہوئے ہیں. مفتی حذیفہ قاسمی، مفتی حذیفہ لکھیں گے یوٹیوب پر، قاسمی خود ہی لکھ کے آ جائے گا، اس کو کلک کریں گے کھل جائے گا. میرے بہت سے بیانات پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر، خاص طور پر میرے جمعہ کے بیانات پڑے ہوئے ہیں، حج کے مسائل پر بیانات پڑے ہوئے ہیں، سن سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارا سوال یہ ہے کہ جس دن قربانی ہو جاتی ہے اور حلق کرنے کے بعد ہم لوگ احرام سے فارغ ہو جاتے ہیں، اس دن اگر ہم لوگ ریسٹ کر کے دوسرے دن جاتے ہیں طواف زیارہ کے لیے اور واپس ہوتے وقت لیٹ ہو گیا، جیسے غروب کا ٹائم ہو گیا، تو غروب آفتاب کے بعد کنکری مار سکتے ہیں 12 تاریخ؟ مار سکتے ہیں. واپسی میں لیٹ ہو گیا، آنے کے بعد جب موقع میں تب مار دیں، رات میں مار دیں، گنجائش ہے. اس لیے کہ مکہ جانا طواف زیارت کر کے آنا بہت آسان نہیں ہے، شام ہو جاتی ہے، گنجائش ہے، رات میں آپ آرام سے ماریں، کوئی دقت نہیں ہے. 10 تاریخ والا نہیں، کون سا وقت ہے؟ 10 کو تو آپ کو مار کے جانا ہے نا. 10 کو تو صبح آپ سنیے، 10 کی تاریخ کو صبح آپ کو مار دینا ہے. مزدلفہ سے منی آتے ہی 10 کے بعد آپ کو مار دینا ہے. 11 اور 12 میں زوال کے بعد ہے نا، تو 10 کو مارنے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ طواف زیارت کر کے لوٹ کر آنے میں تاخیر ہونے کا مسئلہ پوچھ رہی ہیں. جی 11 اور 12 کو آپ کو زوال کے بعد مارنا ہے. دوپہر میں دھوپ ہو تو رات میں ماریے، کوئی دقت نہیں ہے. جی جزاک اللہ. جی اور تو کسی کا سوال نہیں ہے؟ دم کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کی حیثیت نہ ہو دم دینے کی تو وہ کیا کریں؟ ہاں، وہ دم دینے کی حیثیت نہ ہو تو پھر وہاں کے مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لیں اس وقت. اور اس میں وہی ہوتا ہے کہ پھر وہ 3 سا غلہ صدقہ کرنا ہوتا ہے. وہ تفصیل ہے اس کی، عام مسئلہ نہیں ہے. عام مسئلے میں دم کی جگہ دم ہے، اور اگر دم دینے کے لائق نہیں ہے اپنے مخصوص حالات بتلا کر کے، وہاں جو ہمارے ہندوستان کے مفتیان کرام ہوتے ہیں ان کو بتلائے حالات اور ان سے رائے لے لیں. جو اس لائق نہیں ہے، واقعتاً اس لائق نہیں ہے، اس کے لیے گنجائش، اس کے لیے 3 سا گیہوں یا جو وغیرہ صدقے کی گنجائش ہے. لیکن وہ مخصوص حالات کے تحت ہر آدمی اس مسئلے پر عمل کرنے کی کوشش نہ کرے، اس لیے کہ دم اصلاً دم ہے، اور دم دینے کے لائق نہیں ہے تو لائق نہیں ہونے کا معیار بہت ذرا نازک ہے، وہ عام مسئلہ نہیں ہے. خدا نہ خواستہ کسی سے ایسی مجبوری ہو تو پھر وہاں حالات بتلا کر مسئلہ پوچھیں. ہاں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. حج قران کی اگر نیت کرتے ہیں اور اس میں اللہ نہ کرے دم کا کچھ مسئلہ آتا ہے تو اس وقت 2 دم کرنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، جب آپ حج قران کی نیت کریں گی اور عمرہ نہیں کر سکی، بغیر عمرے کے آپ نے حج کیا تو حج والا دم کینسل ہو جائے گا نا. مان لیجئے ہم کو پہلے عمرہ پھر حج کرنا ہے، ایک ہی احرام میں کرنا ہے کہ 2 احرام میں کرنا ہے؟ عمرہ اور حج سنیے، کی نیت اگر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک کی کریں کہ 2 کی کریں، لیکن عمرہ پھر حج اس کی بنیاد پر دم ہوتا ہے. جب عمرہ ہوا ہی نہیں حج سے پہلے تو یہ حج والا دم تو ہوگا نہیں اس کے اوپر. جو قران یا تمتع کی بنیاد پر دم ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب حج سے پہلے عمرہ کر سکے نہیں، یہ کینسل ہو جائے گا.
صرف حج ہوا اس کا تو حج والا دم بچ گیا اس کا، اور جو وقت پر عمرہ نہ کر پانے کی بنیاد دم لگ رہا ہے وہ دم لگ جائے گا۔ فرق یہ ہے کہ حج والی قربانی کا گوشت کھا سکتے ہیں اور دم والی قربانی کا گوشت صدقہ کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حج قران کر رہے ہیں اور حیض کی کنڈیشن میں تو قربانی واجب نہیں ہے کیا؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، جب وہ عمرہ نہیں کر پائے گی، ارے حج قران کی نیت کیا عمرہ کر نہیں پائے گی نا، ہاں تو عمرہ نہیں کر پائے گی تو خالی حج ہی تو ہوا، جب خالی حج ہوا تو قربانی کہاں ہے؟ ٹھیک ہے، اب چونکہ حج قران ہو یا تمتع ہو، عمرے کی نیت کر کے گئے تھے، عمرہ نہیں کر سکے تو عمرہ نہ کرنے کا دم لگتا ہے، وہ دم لگے گا، ہاں جرمانے کا دم لگے گا، حج والا دم نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ بس آپ نے ایک بار بتایا تھا جوڑ میں کہ دو قربانی ہوگی، ایک تو جو حج کے بعد قربانی ہوتی ہے وہ، اور جو صاحب نصاب ہونے کی قربانی ہوتی ہے، تو جو جس ملک میں رہتے ہیں وہ اپنا وہاں پہ کروا لیں گے۔ جی ہاں، ٹھیک تو ہے۔ حج کی قربانی مینا میں ہوگی، مال والی قربانی آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کروا دیں۔ مال والی بھی اگر مینا میں آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے، دونوں وہاں بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ وہاں پہ بھی کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں۔ جی جی، ٹھیک ہے، کسی بہن کا اور سوال ہے؟ ہیں۔ مجھ کو جنازے میں بھی جانا ہے، حاجی نثار صاحب کے بیٹے کا انتقال ہوا واجہ محلے میں، اگر باتیں مکمل ہو گئی ہوں، جی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے نا آپ حج کے 5 دن کا پورا یوٹیوب پہ آپ کیا ہے کیا، مجھے اس کا کلپ چاہیے تھا۔ الگ سے تو یوٹیوب پہ نہیں ہوگا، میرا بیان تو ہے، میں ابھی آپ کو 2 منٹ بتلا دیتا ہوں، سب بہنیں سن لیں۔ 8 تاریخ کو ہم کو مینا میں رہنا ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر ہم کو مینا میں پڑھنا ہے، عبادات میں گزارنا ہے۔ 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر 5 نمازیں ہم کو مینا میں پڑھنی ہے، یعنی گویا کی 8 کی دوپہر سے لے کر 9 کی صبح تک۔ 9 کی صبح ناشتہ وغیرہ سے فارغ ہو کے ہم کو عرفات جانا ہے۔ عرفات میں ظہر کے بعد سے لے کر زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک یہ وقت عرفات کا ہے، وہاں ظہر اور عصر ہم کو عرفات میں پڑھنی ہے۔ جب ہم عرفات سے مزدلفہ آئیں گے تو مزدلفہ آنے کے بعد مغرب اور عشاء مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنی ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مزدلفہ کے وقوف کا واجب وقت ہے، اس کو چھوڑنا گنجائش نہیں ہے۔ جب دن طلوع ہو گیا تو ہم وہاں سے 10 تاریخ کی صبح مینا لوٹ کر آ گئے۔ مینا آنے کے بعد ہم کو پہلے دن بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، 7 کنکریاں۔ بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے، چھوٹے شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا ہے، بڑے شیطانوں کو کنکری مارنے کے بعد دعا نہیں ہے۔ تو ہم 10 تاریخ کو کنکری مارنے کے بعد چاہے تو مینا میں رکے رہیں، قربانی ہو جائے، مرد حضرات بال بنوا لیں، مستورات بال کٹوا، تھوڑا سا چوٹی کاٹ کر کے احرام سے باہر آ جائے، اور چاہے تو وہیں سے آپ مکے نکل جائیں کنکری مارنے کے بعد اور طواف زیارت کر کے واپس آ جائیں، شام ہو جائے، رات ہو جائے۔ آج کی تو کنکری آپ مار چکی ہیں، آنے کے بعد 11 اور 12 کو آپ کو مینا میں خالی کنکری مارنا ہے۔ اگر 10 تاریخ کو مکے نہیں جا سکے، 11 کو گئے یا 12 کو گئے، تو اس تاریخ کی کنکری ہم کو مارنی ہے زوال کے بعد والی، اس میں تاخیر ہو جائے، رات ہو جائے تب بھی گنجائش، مکے سے آنے میں دیر ہو گئی، رات ہو گئی تو کنکری رات تک مار سکتے ہیں۔ 12 کی شام تک آپ کو مینا سے نکل جانا ہے، اگر نہیں نکلے، رات ہو گئی، تو آپ کو 13 کی کنکری مار کے آنا ہے زوال کے بعد۔ اگر آپ نے 3 دن کنکری ماری ہے، پہلے دن 7 کنکری اور دوسرے اور تیسرے دن 21 کنکری،
تو 21 21 42 اور 7 49 ٹوٹل 49 کنکریاں ہو گئیں. اور اگر 13 کو رک کر مار کر آ رہے ہیں تو پھر 21 بڑھ جائے گی 70 ہو جائے گی. عام طور پر لوگ 70 کنکریاں بتلاتے ہیں. کنڈیشن یہ ہے. یہ حج کے 5 دن ہو گئے. 8 کو آپ چلی، 8 کو منا، 9 کو عرفات، 10 کو لوٹ کر مزدلفہ ہوتے ہوئے پھر منا، 11 اور 12 پھر منا. اسی بیچ میں آپ کو طواف زیارت کرنا ہے. آپ کا حج مکمل ہو گیا. اللہ آپ سب کو حج مقبول نصیب فرمائے. جی اور ایک سوال پوچھنا تھا صاحب، بتائیں گے؟ جی. وہ مرد حضرات اپنے بال خود کاٹ سکتے ہیں کیا؟ اگر سارے ارکان پورے ہو گئے ہیں، اگر ہاں، سارے ارکان پورے ہو گئے، بال کاٹ کے باہر آنا ہے تو ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. خود کا خود نہیں کاٹ سکتے؟ خود بھی کاٹ سکتے ہیں، کیا دقت ہے؟ ہاں، اچھا، اپنے ٹھیک ہاتھ ہے، سے اگر جزاک اللہ خیر۔ اپنے ہاتھ سے کاٹتے بنے تب. ہاں، ٹھیک ہے، ٹریمر گھما سکتے ہیں نا؟ یعنی وہ جو مشین ہوتی ہے، جی جی ہاں پورے سر کے برابر کٹنا چاہیے، جی جی گنجائش ہے. اوکے، جزاک اللہ خیر۔ چلیے آپ بہنوں کو دعا پڑھا دیجئے. شبستہ آپا بہنوں کو دعا پڑھا دیجئے. دعا کرا دیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی. پروردگار عالم، جس کو بھی آپ نے اپنے دربار میں آنے کی دعوت دی ہے ان کو حج مقبول نصیب فرما. جیسا حج آپ کو پسند ہے ویسا حج کرنے کی توفیق نصیب فرما. حج کے مسائل سیکھ کر سمجھ کر پوری تیاری کر کے حج میں جانے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار عالم، حج میں جانے والے بہنوں اور بھائیوں کی جو لوگ خدمت کر رہے ہیں، جو اجتماعات میں جا رہے ہیں، جو اس سلسلے کی مجلسیں منعقد کر رہے ہیں، جو مسائل بتلا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، خداوندہ اس عمل کو قبولیت نصیب فرما اور محنت کرنے والوں کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما. پروردگار عالم، ان حاجیوں کے صدقے اور طفیل میں ہندوستان اور پورے عالم کے حالات کے بدلنے کے فیصلے فرما، امن و امان کے فیصلے فرما، ظلم و ناانصافیوں کے خاتمے کے فیصلے فرما. پروردگار عالم، ہمارے جن بھائیوں بہنوں کا انتقال ہوا ان کی مغفرت فرما. حاجی نثار صاحب کے صاحبزادے نوید بھائی کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما. چند دنوں پہلے مدرسہ مظاہر سہارنپور کے ناظم مولانا عاقل صاحب کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما. ابھی چند گھنٹوں پہلے مولانا غلام محمد وستانوی عکل کنواں والے کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما. سب کے درجات بلند فرما. ہم سب کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما. جب تک زندہ رکھ، دین پر استقامت کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب آخری وقت آئے تو ایمان کی پاکیزہ موت نصیب فرما. دنیا کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما، آخرت کے اندر بھی نیکوں کا ساتھ نصیب فرما. جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.